وہ بھائی ہم حضور کے امتی ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ صورت بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہاں ابھی اتنے تو وی آئی پی کسے کہہ رہا ہے؟ جس کی پینٹ اتنی ٹائٹ ہے جو بیٹھ نہیں سکتا وہ وی آئی پی ہے؟ بتاؤ۔ جسے حضور کی سنت سے مطلب نہیں وہ وی آئی پی ہے؟ وی آئی پی وہ ہے جو معراج میں چلا نا تو قدم قدم پہ فرشتوں کی جماعت مبارکبادیاں دے رہی تھی، اور ایک نہیں لاکھوں کھڑے تھے، لاکھوں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک فرشتوں کی صفیں بنائی گئی تھی کہ جبریل سب کو لائن میں لگا دو، جب میرا محبوب گزر کے جائے ہر طرف سے مبارکبادیاں آنی چاہیے میرے مالک کس لیے، تاکہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت بھی، بڑے سے بڑا پاور والا جب اپنی رعب کے ساتھ نکلے اور لوگ مبارکبادیاں دیتے ہوں تو آخر میں اسے کہنا پڑے ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا ہے جیسا استقبال معراج کی رات میرے مصطفیٰ کا کیا گیا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اس لیے اتنا بڑا استقبال کرائے، اور تم وی آئی پی کہہ رہے ہو۔ وی آئی پی وہ جس کی اولاد نہ مانے، وی آئی پی وہ ہے جو بولے تو پھر پتھر بھی بولے، وہ وی آئی پی ہے جس کے اشارے سے پتھر بولے، وہ وی آئی پی ہے جس کے اشارے سے درخت چلے، وہ وی آئی پی ہے جو انگلی اٹھا دے تو چاند کا کھلونا بنا دے، وہ وی آئی پی ہے جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹا دے، وہ وی آئی پی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ ہمیں کیا نہیں ملا تھا؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف کیا ہم مزاروں میں الجھے رہ جائیں گے؟ مجھے بتایا جائے کہ ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو سب کچھ مزار سے مل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مزار سے پہلا پیغام تو یہی ملتا ہے نا، جیسے ہم گئے ہیں ویسے ہی تم بھی آنا، یہ پہلا سبق ہوتا ہے۔ لیکن معاف کیجیے، ہم جو مزار پہ جاتے ہیں نا، مزار پہ جا کے کہتے ہیں بابا 8 گاڑیاں ہو گئی ہیں، 10 کرا دو، 3 منزل ہو گیا ہے، 4تھی کی پرمیشن کرا دو، ہے نا، 99 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ پورے کرا دو۔ کبھی مزار والے سے یہ بھی جا کے کہو بابا جیسے آپ کو رب نے ولی بنایا، دعا کریں ہمیں بھی ویسے ہی اپنا ولی بنا لے۔ کبھی یہ بھی تو کیا کرو، کبھی یہ بھی تو۔ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، یہ کہتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو محنت کرنی، اوپر رہ کے محنت کرنی، پکی پکائی نہیں ملنی، پکی پکائی نہیں ملنی ہے، خود کنواں کھودنا ہے، خود پانی پینا ہے۔ ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے، ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے، اور تب دیکھیں پھر انقلاب آئے گا، پھر جلسوں کا مقصد فائدہ سارے نظر آئیں گے۔ آج نہ سب کو سب سے شکایت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا کہ ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے۔ نہ کسی کے خلاف سمجھ کے نہ سن، صرف اپنی بھلائی کے لیے تقریر سن، اور یہ سوچ کے بیٹھا کرو بات اچھی ہوگی تو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے ہاں فری جنت نہیں بٹتی ہے، میں بڑا کڑوا مولوی ہوں، میرا مزاج ہے میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ مجھے پتہ ہے عمل اچھا ہوتا ہے تو پھر کرم خدا کا ہو ہی جائے گا، عمل اچھے کریں، عمل اچھے کریں، مائیں اچھی ہوتی ہے تو پھر اولاد نہیں بنتی ہے، اولاد نہیں۔ آج ذرا سی دیر لگتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے تعلیم ہونی چاہیے اور سب کو پڑھنا چاہیے۔ مارا شریف والوں کی وہ بات، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو بول سکتے ہیں وہ بولیں جو بچوں کی کمائی نہیں کھا رہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایک آواز بہت تیز آئی ہے، اللہ کرے کہ اس کے صدقے میں ساری آوازیں بلند ہو جائیں۔ آدھی روٹی کھائیں گے، یہ قانون ہے، پڑھانا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں لڑائی جو ہے نا لٹ کی نہیں ہے، بندوق کی نہیں ہے، اب قلم کی۔ جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ آگے جائے گا اور اسی کو حق بھی ملے گا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے نا تو مسجدیں نہیں، آپ سے آپ کے گھر بھی چھینے جائیں گے اور آپ بچا نہیں پاؤ گے۔ کیا بیٹیاں چھین نہیں جا رہی؟ چھین نہیں جاتی ہیں بیٹیاں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے وکیل نہیں، آپ کے ججز نہیں، آپ کی کوئی سننے والا نہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ مضبوط نہیں، اس لیے آپ کی بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے چلی جاتی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اجڑ ہیں، گوار ہیں۔ علم کے معاملے میں سب سے نچلے استر پہ ہمارے ہندوستان میں، لیکن میرا نوجوان کوئی فرصت نہیں سوائے موبائل پہ گیم کھیلنے کی۔ بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ کون سا فائر چل رہا دیکھو، سب کو یاد ہے نا؟ یہ ڈوب پڑی ہے ہماری قوم پہ آ کے۔
تین بجے تک موبائل میں گیم چل رہے ہیں. نقصانات جانتے ہیں؟ نمبر 1 عمر فرمایا گیا دیکھو ایک سانس کا مالک اللہ، اس نے جس کی جتنی لکھ دی ہے جینا تو عقیدہ جس کا وہی بولے، یہاں دلمل نہ بیٹھے کوئی بھی. جینا اتنا ہے جتنی اللہ نے سانسیں دی. لیکن فرمایا گیا جلدی سویا کرو، جلدی اٹھا کرو، اللہ عمر لمبی کر دیتا ہے. نمبر 1 یہ ہوا. نمبر 2 جوانی مضبوط رہتی، دیر تک کام کریں گے آپ، اور اگر رات کو جاگیں گے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. ایک جگہ جلوس نکل رہا تھا، جھنڈا لیا تھا بڑا تگڑا اور ایسے ہلا رہا تھا، اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل گیا تھا. یہ ہماری جوانی ہے. یہ بتاؤ مسلمانوں کو حضور نے کہا کہ اکھاڑے بناؤ، زور آزمائی کرو، یعنی کہ آپ ورزش کریں، اور ورزش کا فل پروجیکٹ نماز ہے، مکمل ورزش نماز ہے. خدا چاہتا کہ میرے بندے سے ہتھیار رہے، لیکن بندہ فری فائر اس میں لگا پڑا. ڈر لگ جاتا بھائی، کبھی نکلو آواز اچانک آنے لگتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے. ڈر لگ جاتا، صرف ایک ہی آواز، رک رک اور مار مار. ابھی اکیلا بندہ کوئی جا رہا راستے سے، پیچھے سے مار مار مار، وہ سوچے گا لگ رہا پیچھے تو کوئی لگ گیا. یہ چیزیں. اور جب اس بوال میں تو تھے ہی تھے، باقی اب گھر بیٹھے آپ کو جوا کھلایا جا رہا ہے. گھر بیٹھے جن کے پاس حرام کی دولت ہے نا، انہیں لت لگی ہے 10 لے کے 100 لینے. یاد رکھیے گا اللہ انہی سکوں میں برکت رکھا ہے جو سکے حلال کے ہوتے ہیں. یہ دنیا باہر سے بڑی خوبصورت ہے کہ 100 لگائے تھے 1 لاکھ مل کے، 100 لگائے تھے 50,000 مل کے، 100 لگائے تھے 1,000 مل کے. یہ دور سے حسین لگتا ہے، لیکن جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر وہ تباہیاں آتی ہیں کہ پشتوں کی پشتیں اتار دی جاتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. پھر دمدرود کی طرف توڑو گے، ایک ایک لقمے کو طرف جاؤ گے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک لقمہ حلق سے اترنے کو تیار نہیں ہوگا. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر فاقے آ جایا کرے، جلدی امیر بننا بھی چاہتے ہو تو حرام طریقے سے نہیں حلال طریقے سے بنو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ حرام طریقے سے جوئے کھیلو گے تو جلدی امیر ہو جاؤ گے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے جوئے پہ بھروسہ ہے تو خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ کہ تیرا خدا پاورفل نہیں ہے؟ کہ تیرا خدا طاقتور نہیں ہے؟ تیرا عقیدہ کتنا کمزور ہے؟ اگر کمزور ہو گیا ہو تو پھر عقیدہ فلسطین والوں سے جا کے لے لو کہ جن پہ آگ برسائی گئی لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے، پانی بند کیا گیا لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے، گھر اجاڑ دیے گئے حوصلے نہیں ٹوٹے، ماں باپ مارے گئے حوصلے نہیں ٹوٹے، یتیم بچے گلیوں میں دوڑے اللہ کو سزا دیتے رکھے. تو بتا 2.5 کلو کھانے کے بعد بھی اللہ ایک بار نہیں کہتا کہ وہ 10 دن بھوکے رکھے، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کہتے رکھے. جب عقیدے مضبوط تھے تب خدا نے کرم کیا اور وہ عذاب بن کے برسا. آج بھی دنیا امریکہ کے بارے میں حیرت سے سوچ رہی ہے یہ آگ کس نے لگائی تھی؟ کسی نے کہا پرندے نے لگائی، کسی نے کہا خشکی نے لگائی، کسی نے کہا چنگاری لگی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ آگ چنگاری سے لگی بلکہ فلسطین کے رونے والے کے آنسوؤں سے لگ گئی. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فلسطین کا غازی مسلمان زندہ باد، زندہ باد. اور آج گھٹنے ٹیک دیے دنیا نے. ہاں وہی فلسطین جسے چٹکیوں میں مٹانے کی بات کرتے تھے آج اس کے آگے گھٹنے ٹک گئے. کیسے کیسے کیسے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. عقیدے مضبوط رکھو. کہہ رہا نہیں مولانا 10 ہی تو لگائے تھے، آج 10 لگا کل 1000 لگا، بیڑے غرق ہو گئے. کتنے سر پکڑ کر رو رہے ہیں یہ جوا کھیلنے والے. ہاں یہ لت اتنی بری ہوتی ہے بہن بیٹیاں بیچ دیتے ہیں جواری. صحیح کہہ رہا ہوں میں. نکلو اس بلا سے. ہمارا رزاق اللہ ہے. کون ہے؟ زور سے کون ہے؟
فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا برا ہے۔ 1-1 روپیہ حرام ہے جوئے کا، فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا برا ہے۔ خود سوچو، تم نے 100 روپے جیت لیے، 1000 روپے جیت بھی لیے تم نے، یا تم جوئے میں جیت گئے 1 لاکھ روپے، ہے نا؟ تو کچھ ٹھلوے یار بھی ہوتے کہ یار تو لمبی لگی ہے بھائی، پارٹی شارٹی ہو جائے۔ جب داڑ کو حرام لگ جاتا ہے نا تو پھر آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے۔ دعا کرنا اللہ ہماری نسلوں کو حرام لقموں سے لاکھوں کلومیٹر دور رکھے، یہ دعائیں مانگا کرو۔ فرمایا گیا اس کا کتنا بوال، دیکھو بوال تو ہے ہی جتنا بھی، لیکن عذاب کتنا سخت ہے۔ فرمایا گیا جو جسم حرام لقمے کھا کے پڑے گا نا، اللہ اس جسم کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، ایندھن بنا دے گا۔ تو ہماری قوم جوئے میں آ گئی، عقیدے کمزور۔ بھوک بری نہیں ہے، بھوک کتنی اچھی چیز ہے تمہیں پتہ ہے؟ اجمیر والے غریب نواز، سخاوت کا عالم یہ کہ لنگر آج بھی چلتا ہے، اور اسی شان سے چلتا ہے جس شان سے چلا کرتا تھا۔ اجمیر ان لفنگوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے، ان عیاشوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے جو گدی سنبھالے بیٹھے۔ اجمیر میرے اجمیر والے بابا کی وجہ سے مضبوط ہے۔ ہاں یہ تو خود ان کا لنگر کھا رہے ہیں، یہ کیا کھلائیں گے کسی کو؟ یہ کیا کھلائیں گے؟ یہ حقیقت ہے۔ اور اجمیر والوں کو آپ دیکھیں، مسلح رہتا تھا، خادم آتے حضور لنگر کے لیے کچھ دے دے، کونا اٹھاتے، فرماتے نکال لو جتنی ضرورت ہے۔ ہم جانتے تھے زمین ان کی تھی، خزانے مدینے والے کے تھے، ہے نا؟ اٹھاتے کونا دے دیتے، اٹھاتے کونا دے دیتے۔ جانتے اتنی بڑی سخاوت کرنے والا، وہ گھر کے فاقوں کا عالم۔ آپ کا بیٹا مدرسے سے واپس آ رہا ہے، آپ کے صاحبزادے واپس آ رہے مدرسے سے، بچوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے نا، تو چکر آیا اور گر گئے۔ جب چکر کھا کے گرے تو یاروں نے سنبھالا، چھوٹے بچے تھے، بچپنا تھا۔ بچے کہنے لگے یار خیر ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ تو بچے تھے کہہ گئے بھوک اتنی بڑھ گئی، فاقے کئی دن کے ہیں، اب کھڑا نہیں ہوا گیا، اس لیے گر گیا۔ یہ کہہ کے تو آگے بچوں نے آ کے بتایا، پتہ ہے آج معین الدین اجمیری کا بیٹا بھوک کی وجہ سے گر گیا تھا، لوگوں نے دولت کے دروازے کھول دیے۔ جب صبح کو غریب نواز نے اپنا دروازہ کھولا، دسترخوان لگا پڑا کھانے ہی کھانے۔ آپ فرماتے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہ حضور پتہ چلا ہے آپ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، ہم تو سوئے نہیں رات بھر، حضور کا بیٹا بھوکا رہے اور ہم پیٹ بھر کے سوئے۔ اتنا سنا ایک چیخ نکلی، فرمایا کس نے بتایا؟ کہ کل آپ کا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، اس نے بتایا کئی دن کا فاقہ ہے۔ بھائی اتنا سنانا، بیٹے کو بلایا، فرمانے لگے آج تو نے ہمارے گھر کا راز کھول دیا ہے، جا آج کے بعد مجھے صورت نہ دکھانا۔ بیٹا بھی غریب نواز کا بیٹا تھا، ایسے گئے کہ کبھی پلٹ کے نہیں گئے۔ فاقے اللہ کو پسند ہے، فاقے اللہ کو پسند ہے، تو فاقے ہو جائیں تو غیرت کی بات نہیں، غیرت کی بات نہیں۔ میں تو کئی بار ان بچوں سے کہتا ہوں نا، کئی بار پوچھو تمہارا ابا کیا کرتا ہے؟ کہتا جی کیا کرتا کراتے ہیں ہمارے ابا، شرم لگے بتاتا ہوں کیا نا، بھٹے پہ اینٹیں اٹھاتا، شرم آتی ہے، رکشہ چلاتے ہیں، شرم آتی ہے، ٹھیکہ لیتے ہیں صفائی کا۔ میں کہتا ہوں یہ شرم کی بات نہیں۔ جب شام کو یہی باپ تھک کے لیٹے تو کندھے دبایا کر اور اس کے پیروں میں بیٹھ کے کہا کر احسان ہے تیرا، تو نے پسینہ بہا کے تو کھلایا ہے، لیکن حرام کا ایک لقمہ ہمارے حلق میں نہیں جانے دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہوتا باپ کا اگر حلال کھلا رہا ہے، ورنہ رہ گئی بات پیسے کی، تو پیسہ تو رنڈیوں کے پاس بھی ہے، نچنیوں کے پاس بھی ہے، اس پہ کیا اترانا ہے اور اس کی طرف کیوں مانگنا ہے؟ کئی بار نہ قدم بہک جاتے ہیں لوگ، نہ جائیں۔ اگر دقتیں آ بھی رہی ہیں نا تو پھر حرام کی طرف نہیں جانا، مسجد کی طرف جانا ہے۔ کدھر جائیں گے؟ مسجد کی طرف جائیں گے۔ رزاق کون ہے؟ سارے بولے رزاق کون ہے؟ اللہ ایسا رزاق ہے جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو ہرے پتے عطا کر دیتا ہے، جو کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے وہ اشرف المخلوقات کو روزی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں اتنا کچا سوچے بیٹھے؟ کیوں اتنا کچا کرنے مولانا بڑے دن محنت کر کے دیکھ لی، جاتے وہیں رہے، اور جب سے ان سے ملے نا
راتوں رات امیر بنا دیا انہوں نے. ہاں یہ مسئلہ ہے, یہ سوچ ہے ہماری, راتوں رات امیر بنا دیا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. نہیں نوجوان, تجھے تو حضور کے دین کے لیے جوانی دی گئی تھی, تجھے تو راتوں کے سجدوں کے لیے جوانی دی گئی تھی, تجھے تو مصطفیٰ کی دین کی وسعت کے لیے جوانی دی گئی تھی. ہم نے اپنی جوانیوں کو برباد کر لیا, یا تو جوئے میں جا کے برباد ہو گئے, یا تماشوں میں جا کے برباد ہو گئے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بڑے سے بڑا منتر اور بڑے سے بڑا تنتر اور بڑے سے بڑا اصول, بڑے سے بڑا ضابطہ, بڑے سے بڑی فیکٹری, بڑے سے بڑا کالج, بڑے سے بڑا اسکول تجھ کو وہ نہیں دے سکتا ہے جو رات کا ایک سجدہ تجھ کو خدا کی بارگاہ میں عزتیں عطا کرا سکتا ہے.